میں تو داستان فرعون اور حاما کی ہاں پڑھو ہاں ہاں تاریخ ہاں میں داستان فرعون اور حاما کی تکبر کے نشے میں کر گئے تقلید شیطان کی واہ کیا واہ، رنگ پھول ہے کی بتائیے تو خوشبو صحیح آ سے رہی نہیں کس کا رنگ ہے پھول کی تو خوشبو آ بتا رہی سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں ہے نا تو بتا سکتے ہیں کس کا پھول رنگ ہے یہ پھول کی وہ جو خوشبو آ قرآن رہی کو منظوم کرتے ہیں پھول کی خوشبو آ رہی محبت ہے محبت ہے میں تو ابھی کر رہا ہوں، میں تو پھولوں کی میں تو بہن پہلے دور سے مصرے آ سے جایا ہی کرتی ہے پہلے مصرے سے ہی عرض کر رہا ہوں مجھے خوشبو آ جاتی ہے اپنے بھائی کی محبت ہے آپ حضور محبت ہے آپ حضور جینون جینون پھول کی خوشبو دور سے آ جاتی ہے ہاں آج کل دور نکلی سے پھول آتی چلے ہوئے ہیں بہت سے ہاں بہت اچھا ہے بہت جی اچھا جی بہت بہت جی شکریہ تنویر بہت بھائی اچھا اپنے ترین بہت اچھا کلام اور ذاتی الفاظ ہاں ضرور کہیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی ماشاء اللہ محفل ماشاء مشاعرہ اللہ منعقد ہوئی ماشاء اللہ اور ہماری ریحانہ عثمانی بہن بہن کی شاندار ماشاء اللہ نظامت بہت خوب وہ نظام کرتی اور بڑی پیاری نظامت ہے زیوی ماشاءاللہ بہن تو بہت انتظام کرتی ہیں بڑی ساغر بھائی کی خوبصورت طرف سے سنبھالتی لنک شروع سے آخر تک ماشاء اللہ آپ سب لوگ منور بہن بھی تشریف لائیں ریحانہ بہن منور بہن علی احمد شاہ بھائی امیر بھائی اور اپنے رضوان بھائی سب آپ کو سننے کے لیے بیٹھے شبیر بھائی ماشاء اللہ لیکن جو لوگ چلے گئے مجھے افسوس ہوتا ہے اتنے قیمتی ہیرے وہ لوگ نہیں سنتے یار چلے ہاں جاتے ہیں ماشاء اللہ اور بہت افسوس قاضی ہوتا ہے محمد آصف بھائی یہ بھی تشریف لائے ان کے ہم لیکن ان کو ہم دیکھ نہیں سکے بجلی کی وجہ سے ہاں بجلی کی وجہ سے اور قمر جہاں صاحبہ دیکھ نہیں ماشاء اللہ جو لیکن اس وقت آصف جو بھائی نے ونڈوز اچھا نظر کہا آ رہی ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ جی جی ہاں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو توفیق دے ہم اسی طرح اردو زبان مذہب کی خدمت کرتے رہیں اور آمین اللہ آمین تعالیٰ ہم پر اور رضوان ہمیشہ بھائی تو اور محفل کو فضل و جگمگا کرم دیتے رکھے ہیں آمین آپ آمین بھی آپ بھی آپ کا پیار ہے آمین گرا آمین لگا لگا کے ماشاء اللہ ان کا پڑھنا میں کمال ہے گرا لگا لگا کے نا محفل ماشاء کو اللہ پہلے دو اشعار دو نعتی اشعار پیش کرتا ہوں اچھا بسم اللہ بسم اللہ دو اچھا شعر پڑھ لیجیے اللہم صلی علی اللہم صلی سیدنا علی اللهم صل محمد على وعلی آلہ محمد سیدنا وعلى آل محمد محمد كل شيء وعلى اللهم صل على بارک محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید یہ دو اشعار یہ ہے تو خیر پچھلے سال کے کہ وہ 1500 سالہ جشن منا رہے تھے تو اس صورت اس میں ارے ہاں 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 وہ ہاں سو 1500 برس ہو گئے مصطفیٰ کی ولادت کو اب صلی اللہ علیہ وسلم 1500 برس ہو گئے مصطفیٰ کی ولادت کو اب خاتم الانبیاء بادشاہ عجم تاجدار عرب صلی اللہ علیہ وسلم ہاں۔ اچھا اس میں ایک بات بتانی ہے کہ یہ تلفظ جو ہے نا اس کا بعض لوگ 15 بھی باندھ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ لیکن درست لفظ ہے یہ 15 کیونکہ جیسے وہ میر حسن کی مصربی ہے نا وہ مصربی سر البیان تو ان کا مشہور شعر ہے برس 15 یا کہ 16 کا سن جوانی کی راتیں مرادوں کے دن تو انہوں نے بھی 15 ہی باندھا ہے نون کے اعلان کے ساتھ 15 مصربی سر البیان ظاہر استاد تھے وہ میر حسن اچھا ہاں ہاں میر حسن کی مصربی مشہور ہے نا میر حسن ہاں سر البیان تو 1500 برس ہو گئے مصطفیٰ کی ولادت کو اب خاتم الانبیاء بادشاہ عجم تاجدار عرب صلی اللہ علیہ وسلم پھول و رہنما حشر تک لائے بے مثل قرآن ہے پھول و رہنما حشر تک لائے بے مثل قرآن ہے وہ ہے محبوب رب اور تخلیق عالم کا واحد سبب وہ ہے محبوب رب اور تخلیق عالم کا واحد سبب صلی اللہ علیہ وسلم لما خلقت الافلاق حدیث موجود ہیں اور وہ اول لما خلق اللہ نوری اور وہ بھی حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیہ وأحببت من تعرف فخلقنا الانسان تو سب سے پہلے آپ کا نور تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے تو بعض لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نور نور اللہ تو کہتے ہیں شرک ہو گیا تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ اپنے اللہ تو اپنی ذات سے اپنے نور سے تھوڑی
نور من نور اللہ کا مطلب ہے اللہ کا تخلیق کیا ہوا نور، کیونکہ حدیث موجود ہے اول ما خلق اللہ نوری۔ تو ایک بلکہ ایک آزاد نظم بھی تھی میری نور کے موضوع پر کہ نور اللہ ہے، نور سرکار بھی، نور جبریل بھی، نور خالق بھی ہے، نور مخلوق بھی، نور خالق بھی ہے، نور مخلوق بھی، نور اللہ ہے، نور سرکار بھی، نور جبریل بھی۔ بہت خوب، تو آگے یہ تھا کہ نور میں فرق ہے، بھئی خالق نور الگ ہے، مخلوق نور الگ ہے۔ مخلوق میں سب سے افضل آپ ہیں، اور جبریل بھی نور ہے، لیکن دیکھیں وہ جبریل نور ہونے کے باوجود وہ مقام سدرہ سے آگے نہیں جا سکے۔ انہوں نے کہا میں آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، تو نور تو وہ بھی ہے لیکن ان کی حد وہیں تک تھی۔ آپ بھی نور ہیں، تو مخلوقات میں سب سے افضل نور آپ کا ہے، لیکن آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش بری تک پہنچے، اور اللہ تو خالق ہے نور، تو اس کی برابری تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا۔ ہاں، تو نور من نور اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کا تخلیق کردہ نور۔ نعوذ باللہ، یہ نہیں کہ اللہ نے اپنی ذات میں سے کوئی نور توڑ کے الگ کر دیا۔ جیسے کہ اچھا اسی بات میں جو ہمارے جو وہ نصارہ ہیں عیسائی حضرات وہ بھی دھوکہ کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ کو اپنی روح سے مراد ہے اللہ کی تخلیق کردہ روح۔ ہاں، کیونکہ خالی اللہ تعالیٰ نے روح اللہ حضرت عیسیٰ کو نہیں کہا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ سجدہ میں وہ آدم علیہ السلام کو کہا ہے کہ ہم نے آدم کو بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ اپنی روح سے مراد ہے اپنی تخلیق کردہ روح۔ ساری ارواح کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، اور سب سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے جواب دیا سورہ اعراف میں۔ تو ساری ارواح جو ہے اللہ کی تخلیق ہے، روح اللہ سے مراد اللہ کی تخلیق کردہ روح۔ اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا خطاب دیا، تو کیوں خالی انہیں کو روح اللہ کیوں کہا؟ روح تو ساری اللہ کی تخلیق کی ہوئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے معجزے کے طور پر، اس لیے ان کو خاص طور سے روح اللہ کہا گیا۔ جیسے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے رسول اللہ کہا گیا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا آپ واحد رسول تھے؟ نہیں، رسول تو اور بھی آئے تھے، لیکن آپ کو خاص طور سے رسول کہا گیا اس لیے کہ آپ پر رسالت ختم ہے، اور آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں۔ ہاں، اس لیے یہ ہے کہ ہر پیغمبر کو جو خاص خصوصیت ہے اس کے ساتھ یاد کیا گیا۔ آپ ابراہیم و خلیل اللہ، اسماعیل و ذبیح اللہ، آدم و صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ہے نا؟ تو موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، تو کلام تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا معراج میں، تو آپ بھی تو کلیم اللہ ہو گئے نا۔ لیکن یہ ہے کہ ہر پیغمبر کو ایک ایک جو ہے کوئی خصوصیت دی ہے، اس وجہ سے کہا ہے۔ روح اللہ کا مطلب کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، اب ساری روح اللہ کی تخلیق کی ہوئی ہیں، کہ قرآن میں یہ کہ ہم نے آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکی۔ اپنی روح سے مراد اپنی تخلیق کردہ روح۔ اپنی روح کا مطلب کوئی یہ نہیں سمجھے کہ شرک اللہ نعوذ باللہ اپنی روح۔ ہاں، اسی طرح اپنا نور جو ہے نا، نور من نور اللہ، اس کا مطلب یہ اللہ کی تخلیق کردہ نور۔ اللہ تو نور ہے تو وہ اب کیوں کرے گا؟ لوگ بھڑکتے ہیں اس پہ، یہ بحث کرتے ہیں کہ بھائی شرک ہو گیا، یہ کہہ دیتے ہیں کہ نور من نور اللہ تو شرک ہو گیا۔ شرک کہاں سے ہو گیا بھائی؟ اللہ کی تخلیق کردہ نور تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ خالق ہے نا وہ، خالق ہے، خلاق ہے وہ، تو ظاہر ہے۔ بس یہ ان وقتوں نے اپنے مطلب کیا یہ دکھا بس وہ اپنے خواہ جھگڑے والی باتیں ہیں، جھگڑے کی باتیں ہیں کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور اس پہ غور نہیں کرتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھیں اور چیزوں پہ غور کریں، سمجھ میں آئے اللہ تو خالق ہے۔ بلکہ اس پر بھی بات چل رہی تھی کہ بس بات زیادہ ہو رہی کہ بھائی وہ کسی چیز کو خالق کہنا صحیح ہے کہ نہیں، کہ یہ فلاں نظم کے خالق ہیں، یہ ان کی تخلیق ہے۔ ایک مفتی صاحب ہیں نیو یارک میں، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں بھائی، بڑی بڑی وہ دے دیا، ہاں کہ نہیں کہنا چاہیے، کفر ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ میں نے پھر لگا، میں نے کہا ادب کے ساتھ میں دیکھی تو مفتی صاحب خالق کہنا کوئی یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں آیت موجود ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہاں، تو خالق کی جمع اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کی ہے۔
ماشاء اللہ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ سب رازقوں میں بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو رازق کے جمع خود استعمال کر رہا ہے رازقین، تو اس کا مطلب کہ رازق اور خالق جو ہے مجازی طور پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر رزاق اور خلاق نہیں کہہ سکتے۔ رزاق کا مطلب ہے سب سے بڑا رازق، تو رزاق تو وہی ہے، اب رزاق کسی کو نہیں کہیں گے، رازق اگر کہہ دیا تو چلے کے بات نہیں، اس طرح خالق کہہ دیا، لیکن خلاق نہیں کہیں گے۔ خلاق کا مطلب ہے سب سے بڑا خالق، تو سب سے بڑا خالق تو وہی ہے، اس سے بڑا تو کوئی نہیں۔ تو یہ بات ہے، اگر قرآن پہ غور کرنا تو بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ چلیے اب زیادہ ہو رہی ہے تو ایک غزل پیش کر دیتا ہوں ابھی۔ رحیم ہے، کبھی بھی رحمان نہیں بولنا چاہیے، رحمان ذات جو ہے صرف اللہ۔ رحمان تو صرف اللہ اور رحمان، یہ دو لفظ ہیں نا، اللہ قل اللہ عبد الرحمان، یہ دو نام تو مخصوص اسی کے لیے ہیں۔ قل اللہ عبد الرحمان ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، قل اللہ عبد الرحمان، تو اللہ اور رحمان، رحیم تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم فرمایا ہے، رؤوف بھی کہہ سکتے ہیں۔ چلیے رازق رزاق نہیں کہنا چاہیے، خلاق نہیں چاہیے، لیکن خالق اور رازق مجازی طور پر اللہ تعالیٰ نے جمع استعمال کی ہے نا۔ حاکم بھی ہے، حاکم تو اس طرح ارحم الراحمین، اکرم الحاکمین، سب قرآن کی آیتیں ہیں۔ چلیے کچھ عورتوں کے مسئلے پہ، خواتین کے مسئلے پہ بات ہو رہی تھی، تو ایک غزل پیش کرتا ہوں، اس میں کچھ اشعار ہیں، ایک مصرع ملا تھا، اس کو دیتے ہیں سزا جس کی خطا کچھ بھی نہیں، تو اس پہ ایک غزل ہے دیوان میں، اس کو مطلب فرمائیے۔ چال کے سامنے انداز صبا کچھ بھی نہیں، چال کے سامنے انداز صبا کچھ بھی نہیں، زلف کے سامنے ساون کی گھٹا کچھ بھی نہیں۔ چال کے سامنے انداز صبا کچھ بھی نہیں، زلف کے سامنے ساون کی گھٹا کچھ بھی نہیں۔ اور یہ گرہ کا شعر ہے، پائی اس نے ہی طلاق اور حلالہ اس کا، پائی اس نے ہی طلاق اور حلالہ اس کا، اس کو دیتے ہیں سزا جس کی خطا کچھ بھی نہیں۔ یہ جو حلالہ کا کاروبار جو چل رہا ہے نا، یہ حلالہ کا کاروبار جو چلتا ہے نا، یہ بالکل حرام ہے۔ ہاں، قرآن پاک میں یہ ہے کہ حلالہ جو ہے ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن قصداً حلالہ کرنا یہ حرام ہے، جو یہ کاروبار بنایا ہوا ہے نا لوگوں نے۔ تو بلکہ لاہور کا ایک واقعہ بھی آیا تھا کہ ایک ایسی جاہل آدمی تھا، اس نے 3 بار طلاق شور مچا دیا۔ اب جب بعد میں غصہ اترا تو اب وہ گیا مولوی صاحب کے پاس، انہوں نے وہی حلالہ کا مشورہ دے دیا کہ وہ اتنے پیسے رکھو اور ایک رات کے لیے بیوی کو چھوڑ دو، نکاح کر لیتا ہوں، حلالہ ہو جائے گا۔ اب وہاں کہنے لگا کہ میں مولوی صاحب سے بات کر لی، تم جاؤ۔ اب وہ بیچاری اتنی غیرت مند تھی کہ اس نے بہت ہی کیا بے عزتی میری، اور اس نے بہت کیا، لیکن وہ شوہر جو تھا اس کو تنگ کرتا رہا رات بھر کہ نہیں تمہیں جانا ہے، میں نے بات کر لی۔ جاہل آدمی تھا وہ، تو اس اور اخبار میں واقعہ آیا تھا، اور رات میں اس نے پنکھے سے ڈر کے خودکشی کر لی۔ تو بتائیے، خودکشی کر ہاں، تو وہی ہے۔ تو پائی اس نے یہ طلاق اور حلالہ اس کا، اس کو دیتے ہیں سزا جس کی خطا کچھ بھی نہیں۔ اور حکم قرآن کے خلاف اس نے بنائے فرقے، سورہ نام آیت نمبر 159۔ حکم قرآن کے خلاف اس نے بنائے فرقے، ایسے کش فہم کی دنیا میں سزا کچھ بھی نہیں۔ اپنے مطلب کی باتیں نکال لیتے ہیں۔ حکم قرآن کے خلاف اس نے بنائے فرقے، ایسے کش فہم کی دنیا میں سزا کچھ بھی نہیں۔ اور اپنے آغاز اور انجام پہ کچھ غور کریں، اپنے آغاز اور انجام پہ کچھ غور کریں، لوگ کس طرح یہ کہتے ہیں خدا کچھ بھی نہیں۔ اپنے آغاز اور انجام پہ کچھ غور کریں، لوگ کس طرح یہ کہتے ہیں خدا کچھ بھی نہیں۔ جو مولید ہیں وہ بھی تو کریں، کہاں سے آئے کہاں جائیں گے، اپنا ہوش ہے کہ کہاں سے آئے اور کہاں جائیں گے۔ بچپن میں تو جس دماغ سے وہ باتیں کر رہے ہوں، دماغ کس کا دیا ہوا ہے؟ اگر ایک اشارہ ہو کہ ان کا دماغ اگر گھوم جائے ان کا، تو وہ اپنے بیگانہ ہو جائیں، ہوش سے پاگل ہو جائیں، دیوانے، ان کو اپنا ہوش ہی نہ رہے گا، کیا کرنا ہے۔
سارا دماغ کس کا دیا ہوا، کس کی عطا ہے؟ تو اپنے آغاز اور انجام پہ کچھ غور کریں. لوگ کس طرح یہ کہتے ہیں خدا کچھ بھی نہیں، خدا تو اور وہ جو حالات کی چکی میں صدا پستے رہے، وہ جو حالات کی چکی میں صدا پستے رہے، ان کو بے درد زمانے نے دیا کچھ بھی نہیں، ان کو بے درد زمانے نے دیا کچھ بھی نہیں. بہت خوب، بہت خوب، بہت آداب اور آداب اور ایسے کرتے آداب. اور لوگ یہ اچھا زمانے کے بارے میں بھی ہے کہ بہرحال کہاں تک صحیح ہے، لوگ مشہور کیا ہوا ہے اور حدیث کہتے ہیں اس کو، لیکن مجھے کچھ وہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمانے کو برا نہیں کہو کیونکہ زمانہ میں ہوں، ہے نا؟ یہ سنی ہے نا، یہ روایت ہے. لیکن قرآن پاک میں جو ہے سورہ جاسیہ میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے برائی کی ہے زمانے کی، دہر کی، دہریہ لوگوں کی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانے نے ہمیں پیدا کیا، زمانہ ہی میں مارتا ہے، یہ گمراہی میں ہے. گمراہی زمانے کی کیا مجال ہے کہ مارے اور پیدا کرے، اللہ کرتا ہے نا. تو زمانے کو اللہ تعالیٰ نے دہر کہا، اور اس میں بھی وہی ولا تسبوا الدہر، دہر کو برا نہیں کہو. تو دہر کو تو اللہ تعالیٰ نے برائی کی ہے قرآن پاک میں سورہ جاسیہ میں. یہ لوگ جو دہریہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دہری میں پیدا کرتا ہے، دہری میں مرتا ہے، دہر تو ہے، تو یہ تو دہر تو گمراہ ہے، بھٹکے میں ہی. اللہ تعالیٰ نے دہر کی نافرمانی کی ہے. تو کہتے ہیں نا، بڑی بات ہوتی ہے. ہاں، تو اب یہ جو لوگ پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دہر کو میں میں زمانہ شیر پھر پڑھی ان کو تو وہ جو حالات کی چکی میں صدا پستے رہے. ہاں، وہ جو حالات کی چکی میں صدا پستے رہے، ان کو بے درد زمانے نے دیا کچھ بھی نہیں. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. اور لوگ یہ سمجھے کوئی راز چھپایا اس نے، لوگ یہ سمجھے کوئی راز چھپایا اس نے، کان میں اس کے فقط میں نے کہا کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. اور کہنا بھائی کان میں کہا کچھ بھی نہیں. لوگوں نے پوچھا تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں، یہی بتایا نا. لوگ کہیں گے چھپایا. لوگ یہ سمجھے کوئی راز چھپایا اس نے، کان میں اس کے فقط میں نے کہا کچھ بھی نہیں. اور روئے روشن سے منور ہے نہاں خانہ دل، روئے روشن سے منور ہے نہاں خانہ دل، سامنے نیر تاباں کی ضیاء کچھ بھی نہیں، سامنے نیر تاباں کی ضیاء کچھ بھی نہیں. اور قطرہ اشک ندامت میں ملی ہے لذت. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے سورہ قیامت، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 2 کہ میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو جس نے اپنے آپ پر ملامت کی، اپنے کو ملامت کی، نازم ہوا، آنسو ہے اس کے. قطرہ اشک ندامت میں ملی ہے لذت، خشک زاہد کو عبادت میں ملا کچھ بھی نہیں. قطرہ اشک ندامت میں ملی ہے لذت، بہت خوب، بہت خوب. خشک زاہد کو عبادت میں ملا کچھ بھی نہیں. پھر عبادت کر کے پھر وہ غرور میں پیدا ہو جاتا ہے نا. ان کو تو پھر غرور ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم تو افضل ہیں، باقی تو فاسق ہیں، گناہ گار ہیں. کہ صاحب ان کو بس تو وہی ہے. قطرہ اشک ندامت میں ملی ہے لذت، خشک زاہد کو عبادت میں ملا کچھ بھی نہیں. اور جو فنا عشق میں ہو جائے پیے جام اجل، جو فنا عشق میں ہو جائے پیے جام اجل، وہ مزہ اس کو ملے آب بقا کچھ بھی نہیں. وہ مزہ اس کو ملے آب بقا کچھ بھی نہیں. اور یہ تلمی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی. حوت کے بطن میں یونس نے پکارا اس کو. حوت مچھلی کو کہتے ہیں. قرآن میں حضرت یونس کو صاحب الحوت بھی کہا گیا، اس کو نون بھی کہا گیا، صاحب الحوت. سورہ قلم آیت نمبر 48، سورہ صافات آیت 139-144، صاحب الحوت. اور تو حوت کے بطن میں یونس نے پکارا اس کو، بے قراری میں وہ سمجھے کہ سنا کچھ بھی نہیں. بے قراری میں وہ سمجھے کہ سنا کچھ بھی نہیں. فریاد کرتے رہے وہ. اس کے بعد جب اللہ نے سن لی ہوگی تو مقطع ہے، علم کیا ہے یہ حقیقت ہے سمجھ لو اے پھول. علم کیا ہے یہ حقیقت ہے سمجھ لو اے پھول، علم عرفان جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں.
علم عرفان جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں. عذاب علم کیا ہے یہ حقیقت ہے سمجھ لو اے پھول. علم عرفان جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں. جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ہم یہ چیز نہیں جانتے تھے، جب یہ ہمارا علم ہے جو معلوم ہوا ہمیں پتہ نہیں. آپ قرآن پڑھیں، سمجھیں، غور کریں تو آپ کے گہرائی کھلے گی، ذہن کی گہرائی کھلیں گی. جو بات نہیں معلوم ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ علم ہے. تو علم کیا ہے یہ حقیقت ہے سمجھ لو اے پھول. علم عرفان جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں. علم عرفان جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں. چال کے سامنے انداز صبا کچھ بھی نہیں. زلف کے سامنے ساون کی گھٹا کچھ بھی نہیں. پائی اس نے ہی طلاق اور حلالہ اس کا، اس کو دیتے ہیں سزا جس کی خطا کچھ بھی نہیں. اپنے آغاز اور انجام پہ کچھ غور کریں. لوگ کس طرح یہ کہتے ہیں خدا کچھ بھی نہیں. لوگ کس طرح یہ کہتے ہیں خدا کچھ بھی نہیں. اور قطرہ اشک ندامت میں ملی ہے لذت، خشک زاہد کو عبادت میں ملا کچھ بھی نہیں. خشک زاہد کو عبادت میں ملا کچھ بھی نہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت پورے غزل ہے، خوبصورت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ لیکن مکتا میں جو عرفان جہالت کا مزہ دیا ہے نا، بہت نظر شکریہ، تضاد بھی اور بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ طٰہٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وقل رب زدنی علما. آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دے. رب زدنی علما دعا ہے سورۃ طٰہٰ میں. تو یہ کہ انسان کتنا بھی علم حاصل کر لے نا تو مکمل تو ہو نہیں سکتا نا. سب سے بڑا علام تو اللہ تعالیٰ ہے، عالم نہیں، وہ علام ہے، علام الغیوب. علام کہتے ہیں سب سے بڑے عالم کو، سب سے بڑا عالم علام. لیکن آپ لوگ علامہ کہنے لگے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ذرا علامہ کہتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ علام تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. عالم تو کہہ سکتے ہیں، علام سب سے بڑا عالم، تو سب سے بڑا عالم تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. رزاق سب سے بڑا رازق اللہ تعالیٰ ہے. خلاق سب سے بڑا خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو بھری یہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا اس پہ، کیونکہ ظاہر ہماری نیت یہ نہیں ہوتی. کہہ دیتے ہیں ہم لوگوں کو علامہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہاں نیت نہیں ہوتی نا ہماری. تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. ہاں لیکن اصل میں لفظ یہ دیکھا جائے تو علام کا مطلب ہے سب سے بڑا عالم. جس سے بڑا عالم نہ ہو کوئی تو علام. تو علام الغیوب. رزاق جس سے بڑا کوئی رازق نہ ہو تو رزاق اللہ ہے. ہاں خلاق جس سے بڑا کوئی خالق نہ ہو. جی کیا کہنا ہے. آئیے. تنویر بھائی صرف شاعر ہی نہیں، ہمارے مدرس بھی ہیں ماشاءاللہ. نہیں پر میں توفیق اللہ باللہ، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں. جو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اللہ کی توفیق ہے وہ میں توفیق اللہ. جی ارشاد. جس کو رب چاہے اسے سب وہ عطا کرتا ہے. بے شک بے شک. جس کو رب چاہے اسے سب وہ عطا کرتا ہے. اشرفی کو بھی طہارت میں ملا کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا. آئیے. تنویر بھائی آپ اپنے ہاں کچھ کلمات بھی کہیے. جی جی. سلام کے بعد کلمات کہیے اور دعا فرمائیے. ہاں ماشاء اللہ بہت اچھی محفل رہی اور چائے میں آتے ہیں، سیکھتے ہیں، آپس میں تبادلہ خیال ہوتا ہے. ماشاء اللہ بہت اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ہم اسی طرح ہم جو ہے اردو زبان ادب کی خدمت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے امیدوار رہیں اور اپنی خطاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے ہم اشک ندامت بہائیں، اس سے معافی مانگتے رہیں. کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا جتنا بڑا انسان تو خطا کار ہے، کچھ نہ کچھ خطا ہوتی ہی رہتی ہے. ظاہر ہے جب پیغمبر جو ہے انبیاء بھی ہیں، انبیاء نے بھی دعا مانگی ہے نا. میں نے بھی کہا آدم علیہ السلام کی ایک بات، ایک صاحب اب لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو وہ ہے نا انبیاء کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے خطا کا لفظ. تو میں کہا خطا اصل میں کہتے ہی ہیں جو غلطی سے ہو جائے. اب یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے. اب ان کا کیا تھا، ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی، بدگمان ہو گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صافات میں اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح میری بیان نہیں کرتا، نادم نہیں ہوتا، تو ہم قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں بند رکھتے. کتنی جلالیات سورہ صافات. اور ظاہر ان کو احساس ہوا، اس لیے وہ بڑا واقعہ ہے ان کا. اصل میں کہ بات یہ تھی
ان کی قوم نے بہت بدتمیزی کی تھی ان سے، اور ان سے کہا تھا کہ جاؤ جی جاؤ لے آؤ عذاب، بس بڑے سرکش تھے وہ لوگ. تو ظاہر وہ تنگ آ گئے، انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں مان رہے ہیں، ان پہ عذاب آ جائے. تو فرشتے نے خبر دی کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا ان پہ. تو یہ مطمئن ہو گیا عذاب آ جائے گا. اس کے وہاں سے نکل گئے اور جا رہے تھے، جاتے جاتے پھر آ کر کے 3 دن گزر گئے. ادھر سے قافلہ آ رہا تھا، تو اس قافلے سے انہوں نے اپنی قوم کا حال پوچھا. نینوا میں قوم تھی نا ان کی، ان کے اہل نینوا کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے. تو یہ ایک دم بدگمان ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے غلط بات کہی نا کہ 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، اور وہ تو ٹھیک ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. اگر میں وہاں جاؤں گا تو بہت مذاق اڑائیں گے. مطلب وہ بڑے دل برداشتہ ہو گئے اس بات. انہوں نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آئے، کوئی بات بتائی جائے. وہ ناراض ہو گیا اور آگے چلے گئے. ان کا اب تو میں واپس جاتا ہی نہیں. وہ چلا گیا. اس کے بعد واقعہ معلوم ہے کہ وہ کشتی میں سے بیٹھے اور کشتی ڈولنے لگی. پھر وہ دل برداشتہ ہو گئے. وہ قرآن دازی منی کا نام لکھ رہا. اب وہ پانی میں گیا اور پھر مچھلی نے نگل لیا ان کو. تو ان کو پھر بعد میں مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد احساس ہوا، ندامت ہوئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اس وحی کا انتظار تو کیا ہی نہیں، اور مجھے بدگمانی ہو گئی. پتہ نہیں کیا بات ہوئی تھی، اللہ کا حکم تو ماننا چاہیے تھا. تو پھر انہوں نے دعا پڑھی ہوئی جلالی جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. وہ بہت گڑگڑاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ دیا. اس کے بعد جب وہ آئے تو ان کو پتہ چلا، جب وہ تو گئے اپنی قوم کے پاس تو پتہ چلا کہ عذاب تو آیا تھا. 3 دن کے بعد بادل آیا تھا جس سے چنگاریاں نکل رہی تھیں. لیکن وہ لوگ دیکھ کے اتنے خوفزدہ ہوئے اور سجدے میں گر گئے اور گڑگڑا کے ایسی توبہ کی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اور قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ سوائے یونس کی قوم کے کوئی قوم ایسے نہیں جس پر عذاب آ کے پلٹا ہو، واحد قوم ہے. تو پتہ نہیں انہوں نے کس طرح گر گڑایا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تو جب یونس علیہ السلام وہاں گئے تو ان کی تو بڑی بھگت ہوئی، بڑے ایمان لے آئے تھے وہ. تو بات یہی، ایسے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کا علم ہر ایک کو نہیں دیتا. انبیاء فرشتوں کو بھی نہیں دیتا، جتنا چاہتا اتنا دیتا ہے. اللہ کے علم میں تو تھا نا عذاب آ کے پلٹ جائے گا. ان کو صرف یہی کہا گیا 3 دن میں عذاب آئے گا. عذاب تو آیا، بات تو غلط نہیں تھی، بات تو صحیح تھی، عذاب آیا تھا. لیکن یہ بات نہیں بتائی کہ آ کے پلٹے گا. تو اس لیے بدگمان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بات کو پردے میں رکھتا ہے. وہ صرف خود ہی وہی جانتا ہے. فرشتوں کو بھی، نبیوں کو بھی جتنا چاہتا ہے اتنے بتاتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے. تو ساری سائنس کی ترقی، جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں، دنیا ترقی کری، اسی کا دیا ہوا علم ہے. اس پہ اکڑ کس بات کی؟ اگر وہ نہیں دے تو ہمارا دماغ تو کسی کام کا نہیں ہے. دماغ کو سارا صلاحیت اسی کی دی ہوئی ہے. اگر دماغ کی چول ذرا سے ادھر ہو جائے نا تو آپ تو بالکل حواس باختہ ہو جائیں، اپنا ہوش نہ رہے. دیکھتے نہیں پاگلوں کو کیا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے. اور دوسری بات یہ کہ ترجمہ جو لوگ کرتے ہیں قرآن پاک میں، تو دیکھیے دماغ اتنا اہم عضو ہے، لیکن قرآن پاک میں کہیں آپ کو دماغ کا لفظ نہیں ملے گا. اس پہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، مولوی لوگ، کہ بھائی دماغ کا ذکر ہی نہیں ہے، دل کی بات ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے دل کی بات قلب بھی کہا ہے قرآن پاک میں، اور فؤاد بھی کہا ہے. فؤاد اور قلب 2 لفظ آئے ہیں، تو دونوں کا ترجمہ لوگ دل کر دیتے ہیں. فؤاد جو ہے وہ ذہن یا دماغ کو کہتے ہیں. دل کا تعلق دماغ سے بھی ہے. اس لیے کہ ایک آیت موجود ہے سورہ قصص میں، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے. جب ان کو پتہ چلا تھا کہ فرعون قتل کر رہا بچوں کو، گھبرا گئی تھیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ ان کے فؤاد میں بے چینی پیدا ہوئی. بس ڈال تو دیا تھا اللہ تعالیٰ کے مطلب حکام کے مطابق، انہوں نے پانی میں ڈال دیا تھا ان کو دریائے نیل میں، وہ بہتے ہوئے چلے گئے تھے. لیکن ان کا ذہن پریشان تھا، ان کا دماغ پریشان، وسوسے آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے فؤاد میں وسوسہ پیدا ہو رہا تھا، پریشان ہو رہی تھیں. ظاہر ماں کا دل تھا نا. ہاں. تو پھر ہم نے یہ کیا، اپنی بیٹی کو بھیجا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام مریم تھا. ان کا نام بھی مریم تھا، ان کی بیٹی. ہاں مریم. ہاں مریم میری. اور اسی وجہ سے یہ آج کل بات تو بڑی لمبی نکل جاتی ہے نا. آج کل بڑا بحث وہ کر رہے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ سے وہ کہہ دیا نا کہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اے ہارون کی بہن.
اس کا بڑا مذاق اڑا رہے ہیں لوگ کہ نعوذ باللہ خبر نہیں تھی کہ ہارون تو بہت پہلے ہوئے تھے، مریم کہاں سے آ گئی؟ ارے بھائی وہ مریم کی بہن ان کو کہا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی مریم، ہاں اس میں نے لکھا آرٹیکل، بڑے بھائی ہارون تھے، بڑی بہن مریم تھیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ان کا نام مریم تھا، ان کو میری کہتے ہیں۔ یہاں بھی کتاب ہے امریکہ میں، کتاب موجود ہے، ISBN نمبر، وہ اس میں لکھا ان کی بہن کا نام میری تھا، تو وہ بھی میری تھی مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی۔ اب جو ہے انہوں نے کیوں کہا کہ اے ہارون کے بہن تم نے کیوں یہ غلط کام کیوں کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے قرآن پاک میں، وہ حضرت مریم علیہ السلام کی قوم کا قول ہے۔ انہوں نے تنزیہ کہا کہ تمہارا نام جو ہے ہارون کے بہن کے نام پر ہے، تم اپنے کو مریم کہتی ہو، اور تم کیسی تم ہارون کی بہن ہو، ہارون کے بہن کے نام پر نام رکھا اور تم نے یہ بدکاری کر لی۔ یہ تنزیہ ہے، یہ تو ان کا قول بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں، ایسی مثالیں ہیں جو قرآن پاک میں دیکھیے نا، اس میں ہے سورہ نبا میں فرعون کا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، تو یہ تو فرعون کا قول ہے نا، قرآن کی آیت ہے، لیکن کس کا قول ہے یہ بھی تو دیکھو، فرعون کی بات دہرائی جا رہی ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ دخان میں یہ بھی طنز کا بھی بیان ہے کہ جو سرکش ہوگا اس کو کہے گا کہ ہاں انک انت العزیز الحکیم، ذق انک انت العزیز الحکیم، ذق، ہاں چک تو ہی بڑا بہت عزت والا سردار ہے نا، تو یہ تنزیہ بات ہے نا، چک یعنی تو سرکش ہوگا، تو سرکش اس طرح کا ہے، جو قرآن تو ادبی زبان ہے نا، اس طرح کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو وہی بات ہوئی یونس علیہ السلام کا ایک قصہ، جس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوح محفوظ میں جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو نہیں بتاتا، جتنا چاہتا اتنی بتاتا۔ یہ بات، یہ بس بہت لمبی بات ہو جائے گی، تو بات سے بات نکلتی جاتی ہے۔ آئیے دعا مانگیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک ابدا ابدا یا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، ومن أصدق من الله حديثا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. بہت نوازش کامیاب مشاعرے کی تمامی احباب کو ماشاء اللہ بہت مبارک بہت بہت شکریہ دعوت کی مبارک. ماشاء اللہ ماشاء اور ہمارے آپ کے اضافہ کرنے کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو صلاح سلامت رکھے اللہ آمین ثم آمین. آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی رکھے. خوبصورت گفتگو ہمارے آج کے پروگرام کا خاصہ تھا. سارا کریڈٹ گفتگو کو لوگ ماشاء اللہ بہت سنتے رہیں ہمیشہ کہتے رہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ. یہ دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بڑی جامع دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے ہمیں دوسرے پارے میں کہ ہمیں دین و دنیا دونوں کی بھلائی کے لیے اس سے بڑی دعا جو ہے ماشاء اللہ. اسی دعا کے متعلق میں عرض کروں کہ میں نے اپنی پوری فیملی جو ہے وہ راجن پور سے شفٹ کی ہے راولپنڈی میں. میرے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں. ان کے لیے ان کے علم فضل اور رزق کی اور ہمیشہ سلامتی کے لیے دعا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بڑی جامع دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے قرآن پاک میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دونوں جگہ دونوں کی بھلائی دی مجھے. بہت بہت شکریہ. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.